السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج کا ہمارا ٹاپک کلاس 10 انگلش کا یونٹ نمبر 1 سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سمپلسٹی، سادگی اینڈ ہیوملٹی اور عاجزی آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسٹوڈینٹس باقاعدہ آغاز کرتے چیپٹر کا. ہیوملٹی اینڈ سمپلسٹی ور ingrained traits of حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم personality. Humility, عاجزی اینڈ سمپلسٹی اور سادگی ور ingrained traits. traits مستقل، یعنی وہ عادت جو بندے کی ایک مستقل پختہ عادت بن جائے اسے کہتے ہیں ingrained traits، اوصاف یا صفت of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پرسنالٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے، یعنی عاجزی اور سادگی مستقل اوصاف تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے. He never made people feel small, unwanted or embarrassed. He never made people feel، وہ لوگوں کو نہیں محسوس کراتے تھے small، حقیر یا حقارت والا، چھوٹا، unwanted کمتر اور embarrassed یا شرمندہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کبھی بھی چھوٹا، حقیر یا شرمندہ محسوس نہیں کراتے تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم urged his follower، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا یا نصیحت کی his follower اپنے صحابہ کرام کو to live کہ وہ رہیں decently شائستگی سے and kindly اور نرمی سے. He صلی اللہ علیہ وسلم would sit، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے whenever there was a place available in an assembly. whenever جہاں کہیں بھی there was a place available جگہ موجود ہو in an assembly کسی بھی مجلس میں، یعنی کسی مجلس میں جہاں بھی ان کو جگہ ملتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہو جاتے تھے. and never sought a prominent or elevated place. and never sought اور خواہش نہیں کرتے تھے a prominent امتیازی اور elevated یا اعلیٰ جگہ کی، یعنی جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجلس میں جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے تو جہاں کہیں بھی انہیں جگہ مل جاتی وہاں پر وہ بیٹھ جاتے تھے اور اپنے لیے کسی بھی خاص یا اعلیٰ جگہ کا انتخاب نہیں کرتے تھے. ایلیویٹڈ اعلیٰ یا اونچی جگہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. He صلی اللہ علیہ وسلم never wore anything that could distinguish him from his companion. He صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم never wore نہیں پہنتے تھے anything کوئی بھی چیز that could distinguish جو ممتاز کرے یا فرق کرے him ان کے from his companion اور ان کے دوستوں کے درمیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا کپڑا یا کوئی ایسی چیز نہیں پہنتے تھے جو انہیں اپنے دوسرے دوستوں سے ممتاز یا اعلیٰ کرے. He صلی اللہ علیہ وسلم would meet، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے the affluent and the impoverished، affluent امیر and the impoverished اور غریب alike ایک جیسا، یعنی چاہے امیر آپ کی مجلس میں آئے یا غریب ایک جیسے دونوں کے ساتھ ملتے تھے. and never made distinction on the basis of caste, creed and color. and never made distinction اور فرق نہیں کرتے تھے on the basis بنیاد of caste ذات، creed عقیدہ and color اور رنگ، یعنی رنگ، ذات اور عقیدے کی بنیاد پر کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے، ہر ایک سے ایک ہی طریقے سے ملتے تھے. people who did not know him، لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، him آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا اسٹوڈنٹس، could not tell him وہ نہیں بتا سکتے تھے apart from the rest of his comrades، apart علاوہ یعنی الگ کر کے from the rest آرام کے لیے بھی معنی آتا ہے لیکن یہاں پر باقی یعنی ان کے باقی دوستوں سے of comrades دوست یا رفقا، کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے اور جب وہ آتے تھے کسی مجلس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوستوں میں فرق نہیں کر پاتے تھے کہ کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسٹوڈنٹس کامریڈ بھی کہتے ہیں دوستوں کو اور فالوورز بھی کہتے ہیں دوستوں کو یا ساتھیوں کو، لیکن فالوورز وہ دوست ہوتے ہیں جو صرف پیروی کریں اور کامریڈز وہ دوست ہوتے ہیں جو کہ ہر چیز میں ساتھ ہو، چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، یعنی کہ کوئی خاص گروپ جو مل کر کوئی کام کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کامریڈز. ابو امامہ بن طلحہ رضی اللہ عنہ reported the companion of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم of Allah mentioned the life of the world before him. ابو امامہ بن طلحہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ، یعنی ابو امامہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ بیان کرتے ہیں
The companions of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم of Allah کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے mention ذکر کیا the life of the world دنیا کی زندگی کے بارے میں before him آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کی زندگی کا ذکر کیا کہ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم said آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ڈو یو ناٹ ہیئر کیا تم نے نہیں سنا سمپلسٹی ان لائف سادگی زندگی میں از اے پارٹ آف فیتھ سمپلسٹی اینڈ پارٹ آف فیتھ سمپلسٹی ان لائف کے سادگی زندگی میں از اے پارٹ آف فیتھ یہ ایمان کا حصہ ہے. سمپلسٹی از دا پارٹ آف فیتھ سادگی ایمان کا حصہ ہے. In lifestyle, diet and manners, he was simple and humble. In lifestyle, طرز زندگی میں یعنی زندگی گزارنے کے طریقے میں، ڈائٹ خوراک میں، and manners اور اخلاق میں. He was simple and humble. وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور عاجز تھے. سلا ابن سعد رضی اللہ عنہ one of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم companion. سلا ابن سعد رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے سیٹ کہا the رسول صلی اللہ علیہ وسلم of Allah did not see bread made from fine flour from the time of Allah sent him as a Rasul until he died. یعنی سلا ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے the رسول of Allah کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم did not see bread انہوں نے روٹی کبھی نہیں دیکھی یا نہیں کھائی made from جو کہ بنی ہو fine flour عمدہ آٹے کی. یہاں پر فلاور کا استعمال ہوگا پروناؤنسیشن میں فلور نہیں فلور فرش کے لیے استعمال ہوتا ہے فلاور آٹے کے لیے فلاور پھول کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں آٹے کے پروناؤنسیشن بھی فلاور ہی ہے. فرام دا ٹائم اللہ سینٹ ہم ایز رسول اس وقت سے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی یا نبوت ملی انٹل ہی ڈائڈ یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے یعنی رسالت یا نبوت ملنے سے لے کر ان کے انتقال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عمدہ آٹے کی روٹی نہیں کھائی. سملرلی اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ سیڈ عائشہ تعالیٰ فرماتی ہیں the mattress of رسول صلی اللہ علیہ وسلم on which he slept was made of leather stuff with the fiber of date tree. In the mattresses گدا یا بستر of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا on which جس پر he slept آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے was made بنی تھی of leather stuff چمڑے سے with the fiber of dates tree اور اس کے اندر بھری ہوئی تھی کھجوروں کے پتوں کو فائبر ریشے یا پتے آف ڈیٹ ٹری کھجور کے درخت کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گدا تھا وہ ایک چمڑے کا بنا ہوا تھا جس کے اندر کھجوروں کی چھال یا کھجوروں کی درختوں کے پتے وغیرہ بھرے ہوئے تھے. عمر ابن الحارث ون آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کمپینین عمر ابن الحارث جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں صحابہ ہیں said that وہ کہتے ہیں when رسول صلی اللہ علیہ وسلم died جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا he left neither money nor anything else he left انہوں نے چھوڑا neither money نہ ہی کوئی پیسہ nor anything else اور نہ ہی کوئی چیز اور else اور neither nor دونوں کا مطلب نہیں آتا ہے except his white riding mule سوائے his white riding ان کا سفید سواری کرنے والا رائڈنگ سواری کرنے والا میول خچر his arm ان کے ہتھیار arms بازو کہتے ہیں لیکن جب یہ پلورل میں آئے گا تو اس کا معنی ہتھیار ہو جائے گا arms ہتھیار and a piece of land اور زمین کا ایک ٹکڑا which he left to charity جو انہوں نے چھوڑا تھا خیرات کرنے کے لیے چیریٹی خیرات کرنا یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انہوں نے کوئی پیسہ کچھ بھی نہیں چھوڑا سوائے ان 3 چیزوں کے ایک آپ کا سفید سواری کا خچر تھا ایک آپ کے ہتھیار اور ایک زمین کا چھوٹا ٹکڑا جو بھی آپ نے خیرات کرنے کے لیے چھوڑا تھا. خچر کہتے ہیں جو کہ گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اسے خچر کہا جاتا ہے جو گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے بنتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم lived this hard life till he died. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت زندگی گزاری یعنی کبھی عمدہ آٹے کی روٹی نہیں کھائی ان کے بسترے کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کیسا تھا انہوں نے یہ زندگی یعنی یہ سخت زندگی گزاری this hard life یہ سخت زندگی گزاری till he died یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے یا ان کا انتقال ہو گیا. although اگرچہ
The Muslim treasury was at his disposal. یعنی مسلمانوں کا جو خزانہ یعنی بیت المال جو تھا، ٹریجری خزانہ یا بیت المال واز ایٹ ہز ڈسپوزل، وہ ان کے اختیار میں تھا. یعنی مسلمانوں کا جو بیت المال کا جو جتنا بھی خزانہ جتنا مال تھا وہ سب آپ وسلم کے اختیار میں تھا، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا. The greatest part of the Arabian Peninsula was Muslim. گریٹسٹ پارٹ عظیم حصہ یا بڑا حصہ آف دا عربین پینسلویا، جزیرہ نما عرب کا. پینسلویا جزیرہ نما، جزیرہ نما کہتے ہیں ایک تو جزیرہ ہوتا ہے، صحیح ہے، یعنی زمین کا وہ ٹکڑا جس کے بیچ میں زمین ہو خشک جگہ اور چاروں طرف اس کے پانی ہو، اسے ہم کہتے ہیں جزیرہ. لیکن جزیرہ نما کیا اسٹوڈنٹس کہ ایک زمین ہو، صحیح ہے، یہ باقی سپوز یہ زمین ہے جزیرہ عرب، یہ باقی بھی زمینیں ہیں، لیکن اس طرف اور اس طرف تین طرف پانی ہے، اسے ہم کہتے ہیں جزیرہ نما. یعنی اس کے تین طرف پانی اور ایک طرف خشکی ہو، وہ جزیرہ نما. تو عربین پینسلویا یعنی جزیرہ نما عرب واز مسلم، وہ مسلمان تھا. اینڈ دا مسلم ور وکٹوریس آفٹر 18 ایئرز آف ہز مشن، اور مسلمان فاتح ہوئے اپنے 18 سال مشن کے بعد، یعنی 18 سال جدوجہد کرنے کے بعد وہ فاتح بنے. Despite his responsibilities as Nabi, a teacher, a statesman and a judge, Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to milk his goat, mend his clothes, repair his shoes and help with the household work. Despite یعنی علاوہ، اس کے باوجود، despite علاوہ معنی بھی نہیں کر سکتے اسٹوڈنٹس، اور باوجود بھی. Despite his responsibilities ان کی ذمہ داریوں کے باوجود، کون کون سی ذمہ داری اسٹوڈنٹس؟ ایز اے نبی، وہ ایک نبی بھی تھے. اے ٹیچر، ایک استاد یا معلم. اے اسٹیٹسمین، ایک سیاست دان. اینڈ اے جج، اور ایک منصف یا جج. ان ساری ذمہ داریوں کے علاوہ بھی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو ملک ہز گاڈ. آپ وسلم اپنی بکریوں کا دودھ دھوتے تھے. یہاں ملک کا مطلب دودھ نہیں آئے گا، دھونا، ٹھیک، دھونا. ہز گاڈ اپنی بکریوں کو، یعنی اپنی بکریوں کو دھوتے تھے، ان کا دودھ نکالتے تھے. مینڈ ہز کلاتھ، مینڈ پیون لگانا، ہز کلاتھ اپنے کپڑوں میں. شرس پیون کہتے ہیں جو کہیں کوئی جگہ پھٹ جائے وہاں پر کوئی اور کپڑے لگا کر جو بنر سیتا ہے اسے پیون کہتے ہیں. ریپیئر ہز شوز، مرمت کرتے اپنے جوتوں کی. اینڈ ہیلپ، اور مدد کرتے تھے ود دا ہاؤس ہولڈ ورک، گھریلو کاموں میں. یعنی اتنی زیادہ ذمہ داری ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے کام بھی خود کرتے تھے اور دوسروں کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو وزٹ ailing persons and exhort all Muslim to do likewise. He صلی اللہ علیہ وسلم used to visit، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ملنے ailing persons، بیمار لوگوں کے پاس، یعنی ان کی عادت کرنے جاتے تھے. and exhorted، اور نصیحت کرتے تھے all Muslim، تمام مسلمانوں کو to do likewise، کہ وہ بھی اسی طرح کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیماروں کی عادت کرتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اور اپنے صحابہ کو بھی نصیحت فرماتے تھے کہ وہ بھی اسی طرح کریں. He صلی اللہ علیہ وسلم also helped his companions in digging a trench by moving sand with them. He صلی اللہ علیہ وسلم also helped، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے تھے اس کمپینین اپنے صحابہ کرام کی in digging، کھودنے میں، trench خندق، by moving sand، اور ریت ہٹانے میں with them، ان کے ساتھ. Whenever، جب کبھی، he صلی اللہ علیہ وسلم visited a person، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے کسی شخص کے پاس، who would first greet him، he would first greet him، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسے سلام کرتے تھے. greet مطلب سلام کرنا، him انہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے. and then take his permission، اور پھر اجازت طلب کرتے تھے to enter the house، گھر میں داخل ہونے کی. یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر ملنے جاتے تھے تو پہلے باہر سے سلام کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے، پھر گھر میں اندر آنے کی اجازت طلب کرتے تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم advised the people to follow this etiquette، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائز نصیحت کرتے تھے the people لوگوں کو to follow، کہ وہ پیروی کرے یا عمل کرے this etiquette، ان آداب کا، etiquettes آداب. and not to get annoyed، اور خفا یا ناراض نہ ہو. annoyed ناراض ہونا، خفا ہونا. if anyone decline، اگر کوئی شخص انکار کرے، anyone کوئی شخص decline انکار کرے to give permission، اجازت دینے کی. یعنی اگر آپ کسی کے گھر جاؤ اور اندر آنے کی اجازت طلب کرو اور وہ اجازت نہ دے تو اس پر آپ کو خفا نہیں ہونا چاہیے. for it was quite likely، کہ یہ بالکل امکان ہے، قوی امکان ہے. quite likely قوی امکان ہے. the person concerned، یعنی متعلقہ شخص
پرسن کنسرن متعلقہ شخص, متعلقہ مطلب وہ شخص جس سے آپ کو کوئی کام ہے, جس کے گھر آپ آئے ہوئے ہیں, واز بزی, وہ مصروف ہو, ادروائز اینڈ ڈڈ ناٹ مین اینی ڈسرسپیکٹ, کہ بھائی جس شخص کے پاس آپ ملنا آئے ہیں وہ تھوڑا مصروف ہو, اینڈ ڈڈ ناٹ مین, اور اس کا مقصد نہ ہو اینی ڈسرسپیکٹ, آپ کی بےزتی یا توہین کرنا, یعنی آپ کو اس نے انکار کسی آپ کی توہین کے لیے نہیں کیا, بلکہ ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was always the first to greet another and would not withdraw his hand from a handshake till the other man withdrew his. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was always the first, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ the first پہل کرتے تھے to greet سلام کرنے میں اندر دوسروں کو, and would not withdraw اور نہیں ہٹاتے تھے, withdraw ہٹانا, his hand یا پیچھے کرنا, his hand اپنے ہاتھ کو, from a hand shaker مصافحہ یا ہاتھ ملانے والے سے, till یہاں تک, the other man withdrew him his کہ جب دوسرا شخص اپنا ہٹا لیتا تھا. یہ جب بھی آپ وسلم کس سے ملتے تو پہلے تو سلام میں پہل کرتے تھے اور اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ دوسرا بندہ نہ ہٹا لے. If one wanted to say something in his ears, اگر کوئی شخص کچھ کہنا چاہتا آپ کے کان میں, he would not turn away till one had finished. He would not turn away تو وہ نہیں مڑتے تھے, turn away مڑنا, till one اس شخص سے, had finished جب تک وہ ختم نہ کر لے. انس رضی اللہ عنہ, one of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم companion said, انس رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں, کہتے ہیں that there was no person کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا whom they loved جس سے وہ محبت کرتے تھے, more than the نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ, یعنی کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وہ محبت کرتے ہوں. Yet لیکن when he came to them جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے, they did not stand up for him تو وہ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے ان کو محبت نہیں تھی, لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے تھے تو صحابہ کرام ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. کیوں نہیں ہوتے تھے؟ بیکاز کیونکہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم hated their standing up for him, وہ ناپسند کرتے تھے اسٹینڈنگ اپ فار ہم ان کے لیے کھڑے ہونے کو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ میں آؤں اور مجلس میں لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں. ہی صلی اللہ علیہ وسلم would himself اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود, however جبکہ اسٹینڈ اپ کھڑے ہوتے تھے, when any dignitary came to him جب کوئی معزز شخص ان کے پاس آتا تھا, dignitary معزز شخص, یعنی خود اپنے لیے اپنی ذات کے لیے ناپسند کرتے تھے, لیکن جب کوئی ان کے پاس آتا تھا کوئی معزز شخص تو وہ خود کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم had stood up to receive the wet nurse who had reared him in infancy. آپ صلی اللہ علیہ وسلم had stood up کھڑے ہوتے تھے to receive استقبال کرنے کے لیے, the wet nurse اپنی دائیہ کے لیے, wet nurse دائیہ یعنی دائمہ, who had reared جنہوں نے پرورش کی, him آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, in infancy بچپن میں, یعنی بچپن میں جنہوں نے ان کی پرورش کی تھی, جن دائیہ نے یا سعدیہ حلیمہ نے, تو ان کے لیے وہ کھڑے ہوتے تھے. and would spread his own sheet اور یہ بچھاتے تھے اپنی چادر, شیٹ چادر, for her ان کے لیے. his foster sister ان کی رضائی بہن was given similar treatment, ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا تھا. similarly اسی طرح حضرت عائشہ تعالیٰ has narrated, حضرت عائشہ تعالیٰ فرماتی ہیں, I have never encountered anyone that had emulated the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم in manner, likeness and speech more than فاطمہ رضی اللہ عنہا. اس طرح حضرت عائشہ تعالیٰ فرماتی ہیں, I have never encountered میں نے نہیں پایا یا مجھے کوئی بھی نہیں ملا, anyone کوئی بھی, that had emulated جو مشابہت رکھتا ہو, emulated مشابہت رکھنا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, in manner طور طریقوں میں, likeness مشابہت میں, and speech اور باتوں میں, more than فاطمہ رضی اللہ عنہا فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ, یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں, باتوں میں بالکل مشابہت رکھتے تھے. when she came in to visit him the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم he got up to welcome her, took her by the hand, kissed her and make her sit where he was sitting. And when he صلی اللہ علیہ وسلم went in to visit her, she got up to welcome him, took him by the hand, kissed him and made him sit where she was sitting. When she came in to visit the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جب
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تھیں آپ وسلم سے ملنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی گاٹ اپ، تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جاتے تھے، وہ کھڑے ہو جاتے تھے ویلکم ہر، ان کا استقبال کرنے کے لیے. ٹک ہر بائی دا ہینڈ، انہیں ہاتھ سے پکڑتے تھے، یعنی حضرت فاطمہ تعالیٰ کو ہاتھ سے پکڑتے تھے. کسڈ ہر، اور ان کو چومتے تھے. اینڈ میڈ ہر سٹ، اور انہیں بٹھاتے تھے ویئر ہی واز سٹنگ، جہاں پر آپ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے. یعنی جب بھی فاطمہ آتی تھیں آپ وسلم ملنے تو آپ وسلم جا کر گیٹ پر ان کا استقبال کرتے تھے، ان کو ہاتھ سے پکڑ کر ان کو چومتے تھے، اور پھر وہاں جہاں پر آپ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پر ان کو بٹھاتے تھے. اینڈ وین ہی وینٹ ٹو وزٹ ہر، اور جب آپ وسلم جاتے تھے ان سے ملنے، شی گاٹ اپ ٹو ویلکم ہم، تو وہ کھڑی ہو جاتی تھی ان کا استقبال کرنے. ٹک ہم بائی دا ہینڈ، انہیں ہاتھ سے پکڑتی. کسڈ ہم، انہیں چومتی. اینڈ میڈ ہم سٹ، اور انہیں وہاں بٹھاتی ویئر شی واز سٹنگ، جہاں وہ بیٹھی ہوتی تھیں. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایوائڈیڈ سٹنگ ایٹ اے پرومیننٹ پلیس ان اے گیدرنگ. ہی رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایوائڈ ناپسند کرتے تھے، ایوائڈیڈ ناپسند کرنا یا بچنا، سٹنگ بیٹھنے سے، ایٹ دا پرومیننٹ پلیس کسی واضح جگہ پر، ان گیدرنگ مجلس میں، یعنی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی واضح جگہ یا اونچی جگہ پر بیٹھنے کو ناپسند کرتے تھے، ان سے بچتے تھے. سو مچ سو دیٹ پیپل کمنگ ان ہیڈ ڈیفیکلٹی ان اسپاٹنگ ہم. سو مچ سو دیٹ پیپل، تو اس لیے جو لوگ کمنگ آتے تھے، ان ہیڈ ڈیفیکلٹی، انہیں مشکل ہوتی تھی، ان اسپاٹنگ پہچاننے میں، ہم آپ وسلم کو. اینڈ ہیڈ ٹو آسک، اور ان کو پوچھنا پڑتا تھا، ہو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز، کہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. once حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was traveling with his companion، ایک دفعہ آپ وسلم was traveling، سفر کر رہے تھے with his companions، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ. and when it was time to have the food to have the food prepared، اور جب خوراک بنانے کا ٹائم آیا، he asked them to slaughter a sheep، تو آپ نے کہا ان سے to slaughter، ذبح کرنے کے لیے، a sheep، ایک بھیڑ کو. یعنی جب ایک دفعہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کسی سفر پر گئے تو وہاں پر کھانے کا بنانے کا ٹائم آ گیا، تو پھر کیا کیا آپ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ ایک بھیڑ کو ذبح کرے. A man said، ایک آدمی نے کہا، I will slaughter it، میں اس کو ذبح کروں گا. Another one said، ایک دوسرے نے کہا، I will skin it out، میں اس کی کھال اتاروں گا. skin it out، کھال اتارنا. A third one said، ایک تیسرے نے کہا، I will cook it، میں اسے پکاؤں گا. So the رسول of اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، I will collect wood for fire، میں آگ کے لیے لکڑیاں جمع کروں گا. collect، جمع کرنا، wood for fire، wood لکڑیاں، fire آگ کے لیے. They said، انہوں نے کہا، یعنی صحابہ کرام نے کہا، no، نہیں، we will سفی you that work، ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے اس کام کے لیے. سفی، کافی ہونا آپ کے لیے اس کام کے لیے، یعنی ہم یہ کام کر لیں گے، آپ نہ کریں. I know that، میں جانتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں، you can do it for me، تم یہ میرے لیے کر سکتے ہو. but I hate to be privileged، لیکن مجھے نفرت ہے استثناء سے. privilege، استثناء، یا کوئی ایسا بندہ جس کو کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ، آپ کے لیے یہ کام کر لیں گے، تو آپ سب نے کہا کہ مجھے نفرت ہے اس چیز سے. اللہ hates to see a slave of his privilege to other، اللہ hates، اللہ نفرت کرتے ہیں، to see، دیکھ کے وہ دیکھیں، a slave of his، اپنے غلام کو دیکھ کر، privilege to other، کہ وہ سہولت کا حقدار بنتا ہے یا مستثنیٰ ہوتا ہے دوسروں سے، خود تو بیٹھے دوسروں سے کام کروا رہا ہے. so he went، تو وہ گئے، and collected firewood، اور جمع کی آگ جلانے کے لیے لکڑیاں. اور beloved رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was endowed with impeccable qualities، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو endowed، عطا کی گئی تھیں یا دی گئی تھیں، with impeccable، یعنی بے عیب، qualities، صفت یا خصوصیات، یعنی جتنے بھی رسول ہیں سارے بے عیب ہوتے ہیں، خامیوں سے پاک ہوتے ہیں. from which we can learn، جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، a lot، بہت زیادہ، to improve، بہتر بنانے کے لیے، our life style، اپنی زندگی کی طریقوں کو یا اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں کو. humbleness، عاجزی، and simplicity، اور سادگی were some of his many qualities، ان کی بہت سی خصوصیات میں سے کچھ ہیں، یعنی عاجزی اور سادگی یہ ان کی بہت سی خصوصیات میں سے کچھ خصوصیات ہیں. by adopting the sunnah of simplicity and humility، by adopting، اپنا کر، the sunnah، سنت کو،
آف سمپلسٹی سادگی کے اینڈ ہیوملٹی اور عاجزی کے وی کین ایریڈیکیٹ ہم ختم کر سکتے ہیں یا دور کر سکتے ہیں. ایریڈیکیٹ ختم کرنا, دور کرنا یا جڑ سے اکھاڑنا. دا سوشل ایونلس سوشل سماجی ایونلس برائیاں لائک آسٹینیشن مطلب دکھاوا یعنی دکھاوا کرنا, ہاٹنیس گھمنڈ, ایروگینس تکبر اینڈ پرائڈ اور غرور کو, یعنی آپ سن کی سنت کو اپنا کر ہم ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں. سوشل ایول کون کون سی برائیاں ہیں سماجی؟ دا آسٹینیشن یعنی دکھاوا کرنا, ہاٹنیس گھمنڈ, ایروگینس تکبر اینڈ پرائڈ اور غرور. ریگارڈیبلی مگر افسوس کے ساتھ وی اسکوائنڈر اور ہارڈ ارن ریسورسز وی اسکوائنڈر ہم ضائع کرتے ہیں اور ہارڈ ارن مشکل سے کمائے گئے ریسورسز ذرائع کو آن انوانٹیڈ لگژریز ناپسندیدہ پرتعیش زندگی کے لیے یا ناپسندیدہ مہنگی چیزوں کے لیے. سمپلی ٹو گرافٹلی اور سینس آف پرائڈ اینڈ سپیریٹی اور ادر. سمپلی صرف یہاں سادگی نہیں, صرف ٹو گرافٹلی تسکین دینے کے لیے, گرافٹلی تسکین دینا, اور سینس آف پرائڈ اپنے غرور کے لیے, اینڈ سپیریٹی اور برتری دکھانے کے لیے اوور ادر دوسروں کے لیے. یعنی ہم جو اتنے مشکل سے پیسے ہم نے کمائے ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے ضائع کر دیتے ہیں کہ بھئی لوگ ہمیں اچھا کہیں, لوگ ہمیں دیکھ کر ہمیں حسد کریں, ہم پر رشک کریں. If we make simplicity and humility اگر ہم بنائیں سادگی اور عاجزی کو اپارٹ حصہ آف our personality اپنی شخصیت کا, our social behavior ہمارے سماجی سلوک will be considerate تو وہ ہمدردانہ ہوگا, and genuine اور مخلصانہ ہوگا. our happiness ہماری خوشی will be unadulterated یہ خالص ہوگی, unadulterated مطلب خالص ہونا, and we will not recoil our head اور ہم نہیں اٹھائیں گے, recoil اٹھانا, our head اپنے سروں کو, in pride غرور سے, تکبر سے, but bold بلکہ جھکائیں گے, them اسے, in humility عاجزی میں, and affection اور محبت میں. یعنی اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں تو ہمیں غرور تکبر دکھاوا نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ہمدردی اور مخلصی اور عاجزی آئے گی. تو ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا, آپ نے یقیناً اس کو انجوائے کیا ہوگا. تو آپ نے دیکھا کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی گزاری سادگی کے ساتھ, ہمیں بھی چاہیے اپنی زندگی میں سادگی کو لے کر آئیں. تو اگر آج کے چیپٹر میں کوئی بھی لفظ سمجھ میں نہ آئے اسٹوڈنٹس تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اسٹوڈنٹس, اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.